باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل اللہ المتین وعروة وثقى وقال اللہ الحکیم وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ درود پڑھیں بر محمد رحمۃ۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس کے لیے خدا کی بارگاہ میں تقوی کا طلبگار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی و پرہیزگاری عنایت فرمائے۔ تقوی کے حوالے سے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یعنی اپنی زندگی کو، اپنی لائف سٹائل کو، اپنے ایک ایک کام کو عبادت میں بدلنا، یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کا ایک اور مقام پر ارشاد ہوا تھا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ یہ دو چیزیں، کل تین چیزیں ہوئی۔ ایک، اپنا ایک ایک عمل، ایک ایک کام ہم عبادت بنا دیں۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، پیغمبر کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، اسے ہم مضبوطی سے تھامے رہیں، یعنی سختی سے اس کے اوپر ہم عمل کریں، پابندی سے اس کے اوپر عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں۔ یہ نہیں کہ کچھ پر عمل کریں کچھ پر عمل نہ کریں، کچھ چیزیں قبول کر لیں کچھ چیزیں قبول نہ کریں، نہیں، ایسے نہیں۔ نماز شب تو پڑھیں لیکن نماز فجر نہ پڑھیں یا نماز پنجگانہ نہ پڑھیں۔ خیرات تو خوب کریں لیکن خمس نہ دیں۔ زیارتوں پہ تو جائیں لیکن حج واجب ہونے کے بعد بھی حج انجام نہ دیں، نہیں، اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ بلکہ بھلے مستحبات انجام نہ دے آدمی، بھلے مکروہات انجام دیتا رہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اور سٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے، واجبات نہ چھوڑے اور گناہ نہ کرے، محرمات سے پرہیز کرے۔ سب سے پہلا مرحلہ جس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ واجبات اور محرمات ہے، اس کے بعد مستحبات، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے مکروہات وغیرہ کا بھی اسی سے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ واجبات اور محرمات کا ہے۔ بزرگان کے پاس بھی، عرفاء کے پاس بھی، مجتہدین کرام کے پاس بھی جب لوگ جاتے ہیں نصیحت کے لیے، تو وہ سب سے پہلی چیز یہی کہتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرو اور محرمات سے پرہیز کرو، دور رہو، حرام چیزوں سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی سب سے بڑا ذکر ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اپنے ایک ایک عمل کو ہم عبادت بنا دیں۔ اس کے بعد خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے اسے مضبوطی سے ہم تھامے رہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ہر لمحہ ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، یاد رکھیں۔ جو چیز ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں خاص طور سے، حتیٰ کہ مراجع کرام بھی ابتدائے مسائل میں ہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کام کے جو آپ
فیس کرتے رہتے ہیں جن چیزوں کو، ان کے حوالے سے جو بھی احکام الہی ہے اس کا سیکھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر نماز واجب ہو چکی ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہمیں، اور اگر ہمیں نماز کے ہی جو بیسک مسائل ہیں وہ نہ پتہ ہوں وہ بھی چیز صحیح نہیں ہے، اس کا سیکھنا واجب ہے۔ نماز ہمیں صحیح طریقے سے جو بھی تلفظ وغیرہ ہے صحیح آنا چاہیے، واجبات ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نماز ہماری جو جس عالم میں نہیں ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے جن نجاست وغیرہ کا خیال کرنا، یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جس کا سیکھنا واجب ہے۔ ایک نوجوان کے جو ابھی ٹھیک ہے تجارت نہیں کر رہا ہے، بزنس نہیں کر رہا ہے، لیکن نماز تو فرض ہو گئی ہے، لہٰذا نماز کے مسائل سیکھے۔ اسی طرح ایک تاجر کہ جو تجارت کر رہا ہے، تجارت کے جو واجبات ہیں، محرمات ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو لین دین کرتا ہے، کرائے پہ گھر وغیرہ ہم دیتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں کرائے کے حوالے سے مسائل پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ حتیٰ کہ ایک آٹو رکشے والا بھی ہو، اس کو مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ایک آدمی رکشے میں میرے پاس یا کار میں یا ٹیکسی میں میرے پاس کسی کنڈیشن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، پھر میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی میں اس شرط کا خیال رکھوں میں، نہیں تو وہاں پر بھی معاملہ جو ہے فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم متوجہ نہیں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو نیکی کر رہا ہوں، نہیں، آپ گناہ میں انوالو ہو گئے ہیں۔ آپ نے اگر شرط کی ہے تو آپ کو شرط کا خیال کرنا ہے۔ اس طریقے کی چیزیں بہت ساری ہیں۔ تو 3 چیزیں ذکر ہوئی تھیں، عبادت سب سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا، اس کے بعد خذوا ما آتیناکم بقوہ، تیسری چیز واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اس کے بعد تیسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 153، یہاں پر بھی خداوند عالم بتا رہا ہے کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا ہمیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا جو راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ کون سا راستہ؟ اس کے پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں خداوند عالم نے متوجہ کیا ہے کہ خداوند عالم کا راستہ کیا ہے، یعنی کون کون سے اعمال ہیں کہ جو صراط مستقیم ہیں، کون کون سے اعمال ہیں کہ جس کے اوپر رہنے سے انسان صراط مستقیم پر رہتا ہے، وہ خدا نے بیان کیا، جو میں آگے بیان کروں گا۔ فی الحال تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ٹھیک ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی میرا صراط مستقیم ہے، خدا بتا رہا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ خدا نے بتا دیا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم میرا یہ ہے۔ خدا میں کیا کروں؟ آیا کھڑے رہ کے اس کی تعریفیں کروں؟ کتنا زبردست راستہ ہے، کتنا ہموار راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، کہیں بھی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، اور واہ واہ بہت اچھا راستہ ہے، تعریفیں کرنا ہے مجھے کھڑے رہ کے، یا اپنی جگہ پہ جہاں پر ہوں میں یہیں کھڑا رہوں، یا کیا کرنا ہے مجھے اس راستے؟ خدا نے کہا فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے کی اتباع کرو، نہ کہ کھڑے رہو، نہ کہ صرف تعریفیں کرتے رہو، اتباع کرنا ہے ہمیں، فالو کرو اس راستے کو۔ نجات تمہیں یہاں کھڑے رہنے سے نہیں ملنے والی ہے، نجات تعریفیں کرنے سے نہیں ملنے والی ہے، نجات قصیدے پڑھتے رہو اس راستے کی نہیں ہے، نجات عمل سے ملے گی، عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ ہمیشہ قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیے خداوند عالم نے ایمان کا ذکر نہیں کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے، اور اچھا خاصا ایک طبقہ ہے کہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان ہے کافی ہے، جو کچھ ہے ایمان ہے بس۔ اور ایمان بھی ایسا ہے کہ اگر اس کے تھوڑا 2-4 سوال کر لیں آگے اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایمان بھی ایسا ہے کہ خداوند علیہ مقام میں مومنین سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی باوجود اس کے کہ تم ایمان لا چکے ہو شرک میں مبتلا ہو۔ ارے ایمان لانے والا ایمان لانے کے بعد بھی شرک میں مبتلا ہے، ہاں آگے جا کے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کیا کرو، ان ھذا صراطی مستقیمان، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ فاتبعوا، اتباع کرو۔ اچھا کیا نہ کریں؟ ولا تتبعوا السبل، سبل، سبیل کا پلورل سبل، صراط مستقیم اس کو فالو کرو، ولا تتبعوا السبل، اور الگ الگ راستے جو ہیں، ڈھیر سارے راستے جو ہیں، مختلف جو راستے ہیں، اس کو فالو مت کرو۔
اس کی اتباع مت کرو، صراط مستقیم کی اتباع کرو، دوسروں کے راستے کے، دوسروں کے ایسے راستے جو باطل کی طرف لے جاتے ہیں اس کو فالو نہ کرو۔ خوب اگر میں نے فالو کیا تو کیا ہو جائے گا؟ میں صراط مستقیم کو فالو نہیں کرنے کے بجائے میں سبل جو بہت سارے راستے ہیں ان کو فالو کر رہا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ کیا مشکل ہے؟ کیا پرابلم ہو جائے گی؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اگر الگ الگ راستوں پہ چلو گے تو یہ الگ الگ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، ان اعمال سے دور کر دیں گے کہ جن کی طرف خداوند عالم نے پچھلی آیتوں میں بتایا کہ صراط مستقیم ہے، جو میں آگے کی آیتوں میں عرض کروں گا، تمہیں ان سارے راستوں سے ہٹا دیں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ بعض ذاکرین ایسی تقریریں آ کے کر رہے ہیں کہ نوجوان ایمان عمل سے دور ہو جاتا ہے، ان اعمال سے دور ہو جاتا ہے، ان اعمال کی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں بعض لوگ، نتیجے میں نوجوان کیا ہو رہا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹ جا رہا ہے، اور جبکہ وہ سمجھ رہا ہے اپنی جگہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہو، نا خدا کہہ رہا ہے ہٹ گئے ہو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم فرقوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تفرقہ ہو جائے گا تمہارے اندر، گروپ بندیاں ہو جائیں گی تمہارے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ انسان ان اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ جس کو انجام دینے کے لیے خدا نے کہا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے تمہیں فرقے ہو جائیں گے۔ آج جو امت مسلمہ میں فرقے ہو چکے ہیں، امت مسلمہ فرقوں کا شکار ہو چکی ہے، کئی فرقے ہو گئے ہیں، پھر فرقوں میں بھی فرقے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ جو ہے یہی آیت بتا رہی ہے۔ اگر ساری امت مسلمہ مسلمان اس آیت پہ عمل کرنے لگے، فرقے واریت ختم ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں بتائیں نا، کوئی پیغمبر کے زمانے میں کتنے فرقے تھے بتائیں؟ کتنے فرقے تھے؟ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے اور ان کی حکومت اس روئے زمین کے اوپر، نہ کہ مکہ میں، نہ کہ مدینہ میں، نہ کہ سعودی عرب میں، نہ کہ ایران میں، نہ کہ لبنان میں، نہ کہ نائجیریا میں، نہ کہ یمن میں، اس روئے زمین کے اوپر قائم ہوگی۔ ہم لوگ امام کی حکومت کو بھی یہی جو موجودہ حکومت ہے اسی طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک جگہ امام کی حکومت ہوگی، باقی اور سب امریکہ والے اپنی جگہ حکومت کریں گے، اور برٹین اپنی جگہ، آسٹریلیا اپنی جگہ، ظالم فاسق فاجر اپنی جگہ، اور سب سے مصالحت آمیز اور سب سے صلح ولا کر کے امام زمانہ رہیں گے، اور سب لوگ امام زمانہ کے ساتھ صلح کر کے رہیں گے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام کی حکومت یعنی پھر جمہوری حکومت نہیں، جمہوریت نہیں، پھر ریپبلکن نہیں، پھر فرقہ واریت کی نہیں، پھر صرف اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، پھر کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک ہی جو نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو اول محمد کے زمانے میں جس طریقے سے مسلمان تھے، آخر محمد کے زمانے میں بھی اسی طرح رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں حکومت امام مہدی علیہ السلام۔ پھر فرقہ واریت نہیں ہوگی، یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فرقہ، وہ فرقہ، تیرا فرقہ، میرا فرقہ، اس کا فرقہ، اس فرقے کی کتاب میں لکھا ہے، اس فرقے کی کتاب میں لکھا ہے، تمہارے فرقے کی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے نا، پھر یہ سب نہیں رہے گا، کچھ نہیں، ایک ہی راستہ صراط مستقیم، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سبل وغیرہ نہیں۔ ذالکم وصاکم بھی، پروردگار عالم کی یہی وصیت ہے تم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ کیوں؟ کیا ہوگا اس چیز سے ہمیں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں توفیق تقوی و پرہیزگاری عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بزأة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن بن علي المجتبى والحسين بن علي الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى. دوسرے خطبے کے حوالے سے جو علاقائی، ملکی اور عالمی سطح پر مسائل ہیں ہمارے سامنے اور جو مناسبتیں ہیں ہمارے سامنے، تو سب سے پہلے خود ہمارے اسٹیٹ کے حوالے سے اور ہماری سٹی کے حوالے سے دو بہت ہی اچھا اقدام انجام پایا ہے. ایک تو پونا میں اور ایک خود ممرا میں. جیسے کہ خود ممرا کے اندر جو پچھلے دنوں ایک جلسہ رکھا گیا جماعت اسلامی ہند کی جانب سے میرا نبی اور میرے قائد کے عنوان سے، بہت ہی اچھا عنوان اور اچھا اقدام، اور جس طریقے سے ایک جہتی کا مظاہرہ ہوا، وہاں پر مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ ہوا، بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں نے شرکت کی اور بہت ہی اچھے بیان اور مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت، اور علماء اکرام کی بہت اچھی تقریریں رہیں. یہ قابل قدر اقدام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند پونا کی جانب سے مولانا اسلم صاحب قبلہ کی جو اتحاد کے لیے کوششیں جاری و ساری ہیں، اس کے حوالے سے ان کی قدردانی کی گئی. خود جمعیت علماء ہند پونا کا بھی یہ جو قدم ہے قابل قدر ہے، اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی فرقہ واریت کو اور فرقہ بازیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنے زمانے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہی اتحاد کے جو سٹیج تک محدود ہے اور تقریروں تک محدود ہے اور کمروں تک محدود ہے اور ایک دوسرے کی قدردانی تک محدود ہے، اس کو اور آگے بڑھائیں اور اس کو زمینی حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں. علاقائی، مسجد، ہر اعتبار سے سوسائٹی اور ہر جگہ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور کسی بھی کمیونٹی کے اندر، چاہے وہ شیعہ ہو، غیر شیعہ ہوں، سنی ہوں، جو بھی ہوں، دونوں کے درمیان جو بھی فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے اجتناب کریں اور اس کو آگاہ کریں اور اس کی عقل کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں کہ اگر وہ نادانستہ طور پر اس سے ہو گیا، بیان دے دیا، سٹیٹمنٹ دے دیا، تو خوب اس کی اصلاح کریں، سدھاریں. لیکن ایک آدمی شرارتاً اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے لگانا ضروری ہے. جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں حیدرآباد سے ایک
مولانا نما کا وسیم رضوی کی آڑ میں شیعہ سنی فرقے کو لے کے فرقہ واریت کرنے کی کوشش کی جس مولانا نے، واقعاً وہ بیان قابل مذمت ہے، اس لیے کہ اس بیان میں وسیم رضوی کی مذمت کم اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بو زیادہ آ رہی ہے، ورنہ کہ آپ ایک وسیم رضوی کی آڑ میں پورے تشیع کو آپ مختلف عنوان سے آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ توہین نبی کرنے والے کی آپ کو جو ہے وہ مذمت نہیں کرنی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی اس بات پہ کہ توہین، بلکہ آپ کو ایک بہانہ مل گیا شیعہ سنی ایشو کو ہوا دینے کے لیے، شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ابھارنے کے لیے، کہ وہ آپ کے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی آپ کے اس ہدف کو اور مقصد کو کامیاب ہونے نہیں دیا، ورنہ وسیم ملعون کی تو سب سے زیادہ مذمت اہل تشیع نے ہی کی ہے، اور خود حسنی دیوبندی ندوی کا خود بیان موجود ہے، ندوی میں نے خود اپنے بیان میں ایک جگہ تقریر میں کہا کہ شیعوں سب سنیوں سے زیادہ تو سب سے زیادہ شیعوں نے وسیم کی مذمت کی، اور جب کہا جا چکا ہے کہ بار بار، اور خود اس نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی میں مروں تو دفنانا نہیں اور میری چتا جلانا، ساری چیزیں، خوب تو مرتد ہو چکا ہے، اب اس کا تو تشیع و تسنن اور شیعہ اور سنی اور اسلام تو بہت دور کسی چیز سے تعلق ہی نہیں رہا، لہذا کسی بھی فرقے سے جوڑنا، اور تمہاری کتاب اور ان کی کتاب اور ان کی کتاب، اب اگر ایسا کرنے جائیں گے تو باتیں تو بہت سی نکلیں گی۔ پھر سلمان رشدی کو کبھی بھی اہل تسنن کے اوپر نہیں تھوپا گیا ہے، تسلیمہ نسرین کو کبھی بھی اہل تسنن پہ نہیں تھوپا کسی نے، جو بھی بات ہوئی بیان ہوئے اسلام کو ایک مسلمان کے اینگل سے بات ہوئی اور ارتداد کے عنوان سے ہی گفتگو ہوئی، اور نہ صرف یہ زمانہ بلکہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی اشد ضرورت رہی ہے وہ ہے اتحاد، متحد رہنے کی سب سے زیادہ ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے۔ ہاں اس زمانے میں خاص طور سے زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ایک ہلکی سی بھی چنگاری چھوڑیں گے تو بہت آسانی سے وہ آتش میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور دشمن پوری کوشش میں لگا ہے، عالمی سطح پر اسرائیل سے لے کر علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر برسر اقتدار پوری کوشش میں جو لگے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت سے شیعہ سنی زبردست طریقے سے جھگڑا ہو، یا نہیں تو کم سے کم ہندو مسلمان زبردست طریقے سے جھگڑا ہو، یا سکھ اور ہندو زبردست طریقے سے جھگڑا ہو۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے ہماری کسان برادری کے احتجاج کے بعد سے، اب معاملہ صرف شیعہ سنی ہندو مسلمان کا نہیں رہا بلکہ سکھ اور ہندو کا بھی معاملہ آ گیا خطرے میں، لہٰذا تمام ہندوستانیوں کو چاہیے کہ عقل و شعور کا مظاہرہ کریں، بیداری کا، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور اس میں خاص طور سے امت مسلمہ کو اور خاص طور سے بصیرت کا اور حکمت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ملکی سطح کے اوپر کسانوں کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی اعلان سنا تھا کہ بل واپس لے لیا گیا، لیکن اس بار باقاعدہ دونوں ایوان میں یہ بل واپس لے لیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ بل لایا بھی گیا تھا کس طریقے سے اور واپس بھی لیا گیا کس طریقے سے، میری مرضی سے لایا گیا، میری مرضی سے واپس لے لیا گیا۔ اس کا نام جمہوریت ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کس طریقے سے جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ جمہوریت کے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے خون دیا اپنا، اور کس طریقے سے اس جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایوانوں میں، اور ہم خاموش تماشائی بنیں؟ نہیں، ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو اویئر کریں، متوجہ کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ جمہوریت خود انسانوں کے لیے خطرناک ہے، خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں اپنی جگہ، خود جمہوریت خطرہ ہے، لیکن آفٹر آل اس جمہوریت کے اندر جو قانون بنے ہیں، آخر وہ قانون تو تمہیں ظلم کرنا نہیں سکھا رہا ہے نا، وہ قانون تو تمہیں ستم کرنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے نا۔ آپ پڑھیے اس کی جو تمہید ہے اسی میں پڑھیے کیا ہے
مساوات کا ذکر ہے، بھائی چارے کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ہماری کسان برادری کا بھی اقدام قابل تعریف ہے کہ وہ ابھی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بہت صحیح اقدام ہے۔ کیسے بھروسہ کریں، کس بیس پہ بھروسہ کریں؟ ہمیں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جتنے ہیں اس میں کی اکثریت وہی ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اقتدار آنے کے بعد ظلم و ستم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اکثریت یہی رہی ہے۔ ہاں ایسی ایک اقلیت ہے خدمت گزاروں کی کہ جو اقتدار پر آنے کے بعد، جو منصب حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی لائف سٹائل چینج نہیں ہوتی ہے ان کی۔ ایسی سادگی والے ایم ایل اے موجود ہیں، ایسی سادگی والے ایم پی بھی موجود ہیں کہ جن کی زندگی وہی سادہ زندگی ہے اور جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی فرق نہیں کرتے ہندو مسلمان، مجھے ووٹ دیا نہیں دیا، نہیں، ایک انسانیت کے ناطے وہ خدمت میں لگے ہیں۔ ایسوں کی تعداد بہت کم ہے، اور یہی ستم ظریفی ہم ہندوستانیوں کی ہے کہ ایسوں کو اقتدار پہ نہیں آنے دے رہے ہیں، اور ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کے حوالے اقتدار کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں بیٹھ کے روتے ہیں، ہاں یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، اور اسکول کی فیس اتنی ہو گئی، وہ ہو گئی۔ نہیں عزیزان گرامی، مہنگا ہونا اصل ایشو ہمارا یہ نہیں ہے، انسانیت پامال ہو رہی ہے، اقدار انسانی پامال ہو رہا ہے، رونا یہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک رکشہ چلانے والا ہے کسان، کسی کا انٹرویو آپ دیکھیے، وہ رکشہ چلانے والا ہے شاید، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں روٹی مہنگی ہو گئی، ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ میں اس کا رونا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اچھی شکشا نہیں مل رہی ہے، ہمیں اس کا رونا ہے۔ کیوں شکشا مل جائے کیا کرو گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ شکشا اگر ہمیں اچھی مل جائے گی، ہمارے بچوں کی مل جائے گی، تو روٹی تو ہم چھین کے کھا لیں گے، ہم ظالموں سے چھین کے لے لیں گے اپنا حق۔ لیکن یہ شکشا نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تعلیم سے بھی بالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تربیت، وہ ہے تزکیہ، وہ ہے تقوی۔ تعلیم ہو لیکن اگر تربیت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ تعلیم سے زیادہ ضروری تربیت کی ہے، ایجوکیٹڈ بنانے سے زیادہ ضروری مورل اور ایتھکس کی ہے۔ آج ان بدبختوں اور بے غیرتوں کے اندر اقدار ختم ہو گیا، مورل اور ایتھکس ختم ہو گیا۔ ایسا تھوڑی کہ جاہل نہیں ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، انگلش ان کو نہیں آتی، ہندی ان کو نہیں آتی، ان کے اپنے علاقے کی محلے کی لینگویج ان کو نہ آتی ہے، لیکن بھیڑیا صفت ہو چکے ہیں اچھے خاصے۔ رونا اس چیز کا ہے، انسانیت مر گئی، یہ کسی کے بھی نہیں رہے۔ دھرم ایک ٹول ہے ان کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا وظیفہ ہے، اور ہم سب چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی سرزمین پر رہ کے لوگوں نے اس ماحول کے اندر بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس کے لیے حوصلے بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کسان بھائیوں نے بتا دیا کہ ظالم سے مقابلہ کے لیے، ظلم کے خلاف سٹینڈ لینے کے لیے، استقامت کے لیے موحد ہونا ضروری نہیں ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ سب خدا پرست ہوں تو ہی سٹینڈ لیا جا سکتا ہے، ایکتا پرست ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہوں تبھی سٹینڈ لیا جا سکتا ہے۔ نہ، موحد ہونا نہیں، متحد ہونا ضروری ہے، صبر ہونا ضروری ہے، حوصلہ اور ہمت ہونا ضروری ہے، ویژن کلیئر ہونا ضروری ہے، ہدف کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ورنہ سب ایک مذہب کے ہوں، موحد ہوں، لیکن اس کے بعد بھی ظالم ہوں، انسانوں کا اللہ اکبر کہہ کر سر کاٹ رہے ہوں، یہ توحید کس کام کی ہے؟ توحید نے کب اس چیز کو سکھایا ہے؟ یا کوئی بھی دھرم کب سکھاتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کے بزرگوں کا نام لے کے لوگوں کے گھر جلاؤ؟ کون سا دھرم سکھاتا ہے؟ کون سا دین سکھاتا ہے؟ کون سا ریلیجن سکھاتا ہے؟ کوئی دھرم نہیں، نہ اسلام سکھاتا ہے اس بات کو، نہ ہندو سکھاتا ہے اس بات کو، نہ کرسچن سکھاتا ہے اس بات کو کہ تم اللہ کا نام لے کے سروں کو کاٹو، رام کا نام لے کے گھروں کو آگ لگاؤ، گاڈ کا نام لے کے تم لوگوں کو بربنا۔ کوئی دین نہیں سکھاتا ہے۔
کیا جناب عیسیٰ کی یہی تعلیمات ہیں کہ جس کے اوپر آج امریکہ چل رہا ہے؟ کیا رام جی کی یہی تعلیمات ہیں کہ جس کی آڑ میں بعض شدت پسند جو اقدام کر رہے ہیں؟ کیا نبی کریم کی یہی تعلیمات ہیں کہ جس کی آڑ میں داعش، القاعدہ اور کون کون لوگ بدبختیاں، ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ یا ایسے بعض نادان جاہل مولوی لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ کیا یہی تعلیمات اسلام اور نبی اور دین ہیں؟ ہاں، یہاں بہت اہم ذمہ داریاں ہیں جسے ہمیں دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح کے اوپر بہت اہم ایک اقدام جو انجام پایا ہے وہ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرس کی طرف سے، اتحاد العالمی لعلماء المسلمین، یہ ایک علماء کی انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر آرگنائزیشن ہے کہ جس نے اپنا بیان جاری کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ مصالحت کرنا حرام ہے، اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب ممالک میں جو امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان، یہ 4 ممالک ایسے غدار ہیں کہ جنہوں نے عالم اسلام کے پیٹھ میں خنجر بھونکا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان لوگوں نے معاہدہ کیا اور باقاعدہ اسرائیلیوں کو پوری آزادی ہے، ان کے ملک میں آزادی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور جو چاہیں کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی جو اسی وجہ سے UAE نے، امارات نے اپنے ملک کے اندر جو اسلامی قوانین تھے اس کو بدل دیا، اور اس کے بدلنے میں تقریباً 40 جو اسلامی قانون تھے اس کو بدل دیا بالکل، اور اسرائیلیوں کے حساب سے کر دیا۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک قانون زنا عام، شادی سے پہلے ریلیشن شپ وغیرہ کی پوری آزادی ہے، یعنی آپ جی بھر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ حرام زادے پیدا کر سکتے ہیں، غیر حلالی اولادوں کو جنم دیں۔ اسرائیلی آسانی سے آ کے غیر حلالیوں کو جنم دے سکتے ہیں امارات کے اندر، یہ ایک اس قانونوں میں سے ایک ہے۔ اب اسی طریقے سے اور بھی جو ممالک ہیں جن لوگوں نے معاہدہ کیا، سوچ لی کیا انجام ہوگا آنے والے وقت میں۔ اس مصالحت اور اس دوستی یاری کا جو نتیجہ ملے گا، غیر حلالیوں کا ایک لشکر ملے گا، ایک اچھا خاصا لشکر غیر حلالیوں کا تیار کیا جائے گا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری میں بار بار کہہ رہا ہوں، خاص طور سے ہم جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، بہت زیادہ ذمہ داری ہے ہمارے دوست کے اوپر، ہر میدان میں، ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہو، چاہے وہ مورل اور ایتھکس ویلیوز کو لے کر، اخلاقیات کو لے کر، تربیت کو لے کے ہماری ذمہ داری ہو، یا ہنر وغیرہ کو لے کر ملکی سطح پر لوگوں کو جو سہولتیں، فیسلٹیز وغیرہ فراہم کرنے کی ہیں اس حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو واقعات یا یمن کے حوالے سے، جو ابھی انصار اللہ کے سیکریٹری جنرل ہیں جناب سید عبد الملک بدر الدین حوثی، ان کا بہت اہم بیان آیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک کے چپے چپے سے جا رہے قوتوں کو نکال کر ہی ہم چین سے بیٹھیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی قوم، ایسی کمیونٹی کہ جس کے پیروں میں چپل نہیں، اس کے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ خود دیکھیں کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حوصلے دیکھیے کتنے بلند ہیں کہ ہم چپے چپے سے جا رہے لوگوں کو نکال کے رہیں گے، اور ہم پوری طرح امنیت میں رہتے ہوئے اتنا سا ہم کام نہیں کر پا رہے کہ اپنے ملک کو، اپنے ملک میں رہنے والوں کو برسر اقتدار ظالموں سے، فاسق فاجروں سے رہائی دلانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اسی ملک کے اندر، اسی سرزمین کے اندر ایک طرف ایسے شدت پسند موجود ہیں تو دوسری طرف ایسے سٹیٹس موجود ہیں جو فل کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہی پیسفل طریقے سے آپ رہیے، اپنے مذہب کو فالو کیجیے، اپنے دین کو فالو کیجیے، جہاں آپ مناسب سمجھ رہے ہیں اور جہاں پر امکانات ہیں، ہو سکتا ہے دینی فرائض انجام دینے کے لیے آپ انجام دیجیے اسی سرزمین پہ۔
لیکن یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم فیوچر پلان نہیں کر رہے ہیں، آنے والے وقت کو اچھی طرح بھانپ نہیں رہے ہیں. جبکہ آپ دیکھیے وہ بیچارے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں، بچے پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سٹینڈ دیکھیں. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 رپورٹیں بہت اہم ہیں کہ جیسے 20 کروڑ بچے جنگ زدہ علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جو جنگ زدہ علاقے اس وقت جتنے ہیں پورے یہ جو پورا بیلٹ ہے یمن وغیرہ کا، اور اس پورے علاقے میں آپ خود سوچئے 20 کروڑ بچوں کی جان خطرے میں ہے، کہ جو ہر چیز سے محروم ہیں، ایجوکیشن سے محروم ہیں، غذا سے محروم ہیں، سائے سے محروم ہیں. پتہ نہیں ہر منٹ پہ کتنے بچے مر رہے ہیں. 20 کروڑ بچوں کی زندگی خطرے میں رپورٹ ہے. لیکن ہم ہر چیز ہمارے پاس آسانی سے مل رہی ہے، لیکن ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، واقعاً قدر نہیں کر رہے ہیں. اور قدردانی کا مطلب یہ نہیں کہ 100 بار شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کی تسبیح نکال دیا میں نے، بس میرے بچوں کی فیس بھر گئی، ہم کھانا ہمیں مل رہا ہے، بہترین 2-3 BHK فلیٹ ہے ہمارے پاس، ہم لوگ کو تھوڑا موڈ فریش کرنا ہوتا ہے تو ہم پدانی ملانی اور کہاں کہاں ایسا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ہاں، گھومنے پھرنے کے لیے کشمیر چلے جاتے ہیں اور کہاں کہاں جا کے اپنا گھوم پھر کے چلے آتے ہیں، موڈ فریش ہو جاتا ہے ہمارا. شکرن للہ الحمدللہ. یہ نہیں ہے زندگی، یہ وظیفہ نہیں ہے ہمارا. ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی بہت سے بچے ہیں جو ایجوکیشن کے لیے پریشان ہیں. بہت سے ایسے ہمارے ہندوستانی ہیں جو کھانے کے لیے پریشان ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس سایہ نہیں ہے. اسی آپ مہاراشٹر کے اندر، ممبئی کے اندر دیکھیے، لاکھوں کی تعداد میں گھر خالی پڑے ہوئے ہیں بلڈنگوں میں، سوسائٹیز میں، اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر سونے پہ مجبور ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ عدالت ہے، وہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، چونکہ عدالت کا تعلق مسلمان سے نہیں انسان سے ہے. عدالت کی ضرورت مسلمان کو نہیں انسان کو ہے. کسی کی بھی حکومت ہو، اقتدار پر کوئی بھی مذہب کا انسان آیا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے عدل، عدالت سے کام لینا. امام علی علیہ السلام کے پاس، درود پڑھیں بر محمد اور آ رہے ہیں بار بار کہ آپ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، تمہارے اوپر حکومت کرنے سے بہتر میری ہاتھ میں جو اتنے اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے جوتی ہے، یہ جوتی میری ویلیو رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، لیکن تمہارے اوپر حکومت کوئی اہمیت نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ میں عدل قائم کر سکوں. یعنی اگر مجھے عدل قائم کرنے نہیں ملے تو مجھے حکومت نہیں چاہیے. کیا کروں گا میں حکومت میں؟ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومت ظلم کی بنا پر باقی نہیں رہ سکتی ہے، عدل کی بنا پر ہی باقی رہ سکتی ہے. بھلے صاحب اقتدار غیر مسلمان ہے، لیکن اگر عادل ہے تو وہ نظام باقی رہ سکتا ہے، وہ حکومت باقی رہ سکتی ہے. لیکن اگر مسلمان ہے اور ظالم ہے ختم ہو کے رہے گی. وہ چاہے صدام کی حکومت ہو، وہ چاہے شاہ کی حکومت ہو، وہ جس کی بھی حکومت ہو، وہ ختم ہو کے رہے گی. وہ چاہے بادشاہوں کی حکومت ہو، وہ چاہے سلاطین کی حکومت ہو، وہ چاہے مہاراجاؤں کی حکومت ہو، ظالم ہے تو ختم ہو کے رہنا ہے. اس کے علاوہ امریکی شہریوں کے حوالے سے کہ امریکی آپ دیکھیے کتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ آج رپورٹ کے مطابق وہاں کے لوگوں میں اب یہ یعنی عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ہمیں بچہ نہیں چاہیے. کیا ضرورت؟ یورپ کی کنٹری میں جب میرا جانا ہوا تھا تو وہاں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس آرٹیکل میں لکھا تھا، ایک انٹرویو لکھا تھا ایک جوان لڑکی کا، اور اس میں اس نے 10 وجہ لکھی تھی شادی نہیں کرنے کی، اور کسی مرد سے شادی کرنے کے بجائے کتے کو پالیں کیا بینیفٹ ہے، 10 پوائنٹ لکھا تھا اس نے.
کہ شادی میں کیوں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، شادی کروں گی تو مجھے کھانا پکا کے دینا پڑے گا، شادی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کپڑے استری کر کے دینے پڑیں گے، شادی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک آدمی کا کم سے کم ایک آدمی کا خیال رکھنا پڑے گا، شادی کروں گا، ایسے آلتو فالتو وجوہات، اور وہی میں کتے کو پالوں وہ بہتر ہے، کیوں؟ کتا مجھ سے کچھ بھی حکم نہیں کرتا ہے، الٹا یہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا معیار ہے، کیا پستی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس امریکہ کو ہم کہتے ہیں، جس یورپ کو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے اور میزائل کیا ہے اور یہ ہے وہ ہے، نہ آپ ہی لوگوں نے اسی امریکہ کی جس کو اپنے میزائل کے اوپر اور سائنس کے اوپر گھمنڈ تھا، آپ ہی لوگوں نے اس کی ناک رگڑ کے رکھ دی، اور افسوس ہے کہ اپنی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آپ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے اعتراف کیا ہے، باقاعدہ اس نے اعتراف کیا ہے۔ جب 1980 میں سرزمین ایران کے اوپر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا ہے، تو امریکہ کے پریسیڈنٹ نے اعتراف کیا کہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اور آج تک ان کا غرور جو ہے اسی امریکہ مرد آباد کے نعرے میں، اس کو ٹیکنالوجی اور ساری چیز کو میزائل اور مارنے، صرف ایک نعرہ لگا دیتے ہیں جب لوگ امریکہ مرد آباد، ڈان ود امریکہ، تو امریکہ کہتا ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ امام حسین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے خداوند عالم نے آپ کو کیا قدرت دی، لیکن آپ ہیں کہ اپنی اس عزاداری کی عظمت نہیں سمجھ رہے ہیں، ان مجلسوں کی عظمت نہیں سمجھ رہے ہیں، ان فرش اعضاء کی عظمت نہیں سمجھ رہے ہیں، اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے عزیزان کرام، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی عنوان ہیں جس کو میں چھوڑتے ہوئے خود ہمارے بیت الحم کو لے کے عرض یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ یہ ذریعہ ملا ہے، وسیلہ ملا ہے، اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر زیادہ استعمال کرنا ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ایکٹیویٹیز زیادہ ہونی ہیں، ورنہ مراکز تو ابھی بھی ایک برادر سے بات ہو رہی تھی، مراکز تو بہت ہیں، امام بارگاہ مسجد الحمدللہ ہماری کم نہیں ہیں، لیکن جو حضرات پہلے سے مجھ سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی مرکز خداوند عالم نے نصیب کیا تو وہاں جو کوشش کی ہے وہ ایجوکیشن کو ہی لے کے، تعلیم اور تربیت کو ہی لے کے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی جب خدا نے مرکز ہمارے حوالے کیا ہے، یہ مرکز آپ کا مرکز ہے، یہاں پر بھی ہم آپ مل کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سسٹم کو اور ہنر کو کے حوالے سے ہم کام کریں، اور بلا تفریق مذہب و ملت کام کریں، تمام عالم انسانیت کے لیے کام کریں، سب کے لیے کام کریں۔ چنانچہ زہرا انسٹیٹیوٹ کا اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ دختر نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں جو بھی ایڈمیشن لینا چاہیں وہ ایڈمیشن لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور اناؤنسمنٹ بھیجا تھا کہ یہاں پر ہمارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بعض کے ممکن ہے 1 BHK ہوں، 2 BHK ہوں، لیکن پھر بھی ان کو سکون فراہم نہیں ہوتا ہے پڑھائی کے لیے، پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں، یا اور بھی اپنا پروجیکٹ وغیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں گھر میں، یا مثال کے طور پروجیکٹ تیار کرنا ہے تو جانا پڑتا ہے سائبر وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، باہر جا کے زیروکس کے لیے جانا پڑتا ہے، پرنٹ آؤٹ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ساری چیزیں یہاں پر فراہم کی جائیں گی، پرنٹر بھی ہے، اسکینر بھی ہے، زیروکس مشین بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، ساری چیز اویلیبل ہے۔ بچے آ کے اس فضا سے استفادہ کرنا چاہیں، بھرپور طریقے سے جگہ آپ کے لیے حاضر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کی ڈسپلین وغیرہ کو لے کے آج آپ کی تعداد کم ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھے گی، لہٰذا ابھی سے اگر ہم ڈسپلین کو مینٹین کریں تو بعد میں آنے والے جتنے ہیں وہ اسی ڈسپلین کو فالو کرتے رہیں گے، لیکن اگر ابھی سے ہم اور سب جگہوں کی طرح نظام درہم برہم رکھے رہیں تو پھر وہی حال رہے گا جیسے اور مراکز میں، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر بھی آپ کے لیے شوریکس وغیرہ مہیا کیا گیا، اس کے باوجود بھی دیکھیے برادران زمین پر ہی چپل اتار رہے ہیں، تو گزارش ہے کہ شوریک کا استعمال کریں تاکہ زمین خالی رہے۔ دوسری بات، وہ جو گرین کارپٹ جو بچھایا گیا وہ وضو کر کے آنے والوں کے لیے ہے، لہٰذا جب باہر سے ہم چپل لا رہے ہیں اور اس پہ رکھیں گے تو اگر جیسے عام طور سے
اکثر جو ہے زمین وغیرہ باہر کی نجس ہے، تو جب گرین کارپیٹ نجس ہو جائے گا باہر کی چپل رکھ کے، تو وضو کر کے جو اس کے اوپر پیر رکھے گا تو وہ بھی نجس ہوگا، پھر وہی پیر سے مصلی پہ آئے گا وہ بھی نجس ہوگا۔ اور بعض مسجدوں میں آپ کو باقاعدہ نام بنام بتا سکتا ہوں کہ وہاں پیر دھونے کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وضو کرنے کے بعد دوبارہ جب جاتا ہے مسجد کے اندر تو نجاست اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، جبکہ امکانات ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے تھے کہ آدمی پیر دھونے کے بعد ایک بار وضو کر لیا تو دوبارہ نجس جگہ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے اس طرح بیسک چیز کا بھی کمیٹی والے خیال نہیں کر رہے ہیں، اور بس کرسی چاہیے، صدارت چاہیے، اور سیکریٹری چاہیے، خزانچی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی ڈسپلین وغیرہ، نجاست طہارت کے جو بھی قاعدے قانون ہیں اس کو فالو کیجئے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ کوآپریٹ کرتے رہیے، جس طریقے سے اب تک آپ حضرات نے تعاون کیا، کوآپریٹ کیا، سپورٹ کیا، ڈونیشن دیا، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، جگہ اور بڑھ رہی ہیں، اور آج نہیں تو کل یہ بھی علاقہ، یہ بھی زمین جو ہے وہ بلڈنگ میں چلی جائے گی، تو ہمیں جگہ کم پڑ رہی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ڈونیشن ملے گا اتنی بہترین طریقے سے عالم انسانیت کی خدمت کی جا سکے گی، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب تک یہ بات پہنچائیں، آئیں ہم سب مل کے اس قوم کو اور عالم انسانیت تک پیغام اہل بیت اطہار، پیغام خدا پہنچانے کی کوشش کریں، اور عالم انسانیت کو تعلیم، تربیت اور ہنر سے آراستہ کریں۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار مستضعفین جہان کی حفاظت فرما، پروردگار علماء کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما، پروردگار مدافعین حرم کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات سے مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔